کیونکہ ہے وطن کے جہاں شریک رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا تیرے طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ میں آپ سارے انجمن تاجران، سول سوسائٹی، صافی برادری، آپ سارے لوگوں کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے آج جو کال دی گئی تھی، آپ جس سخت موسم میں یہاں تشریف لائے، آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، ہمارے ڈائسپورا، میری ماؤں بہنوں جو آج ہمیں دیکھ رہے ہو، آج ہم اس ظلم کے خلاف جو خونی لکیر کے اس طرف بپا ہے، اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ چونکہ کل 28 تاریخ کو یاسین ملک کو NIA کی طرف سے یہ کہ ان کی جو عمر قید کی سزا تھی اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ سزائے موت دی جائے، اس کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اور جو بھی وہاں اسیران ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، ان کی رہائی کے لیے آج یہ چاجی پروگرام کا انعقاد کیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، 2019 کے بعد جو صورتحال پیدا کی گئی، ایک طرف وہاں جو 35A تھا ختم کیا گیا، پھر اس کے بعد وہاں 370 کا خاتمہ کیا گیا، اور پھر ہمیشہ سے ہندوستان نے شب خون مارا اور پھر پوری لیڈرشپ کو گرفتار کیا، اور اس کا قصوروار صرف ہندوستان کے حکمران نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے حکمران بھی ہیں، اور یہ جو کچھ پتلی حکمران طبقہ ہے جو یہاں بیٹھتا ہے، یہ بھی اس کا برابر کا قصور ہے، قصوروار ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ دیکھ رہے کہ ہمارا مسئلہ جب اقوام متحدہ کے اندر تھا، اکیلے ہندوستان یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، اور خاص کر جو پیس پروسیس کا آغاز کیا گیا، جب یاسین ملک ہندوستانی تمام تر وزرائے اعظم سے ملے، سابقہ وزرائے اعظم سے ملے، پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ پیس پروسیس کو کہ ہمیں آزادی دو، ہمارے وطن کی وحدت کو بحال کرو۔ آج جہاں ہمیں خوشحالی چاہیے، ہم انسانوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں، آج 21ویں صدی کے اندر بھی ہم یہ غلامی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، تو ان کو پابند سلاسل کر کے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ میں آج مخاطب ہوں جموں کشمیر کے تمام تر عوام سے، ہمارے جو ڈائسپورا ہے ان سے، اور پھر بین الاقوامی ان طاقتوں سے، کیا امریکہ اس کے اندر انوالو نہیں تھا پیس پروسیس کے اندر؟ کیا پاکستان کے حکمران انوالو نہیں تھے اس کے اندر؟ کیا ہندوستان کے حکمران انوالو نہیں تھے؟ وہ آج کیا قصور ہے ان تمام حریت رہنماؤں کا جن کا ذکر یہاں کیا جا چکا ہے؟ یاسین ملک کا کیا قصور ہے؟ بات یاسین ملک کی نہیں ہے، چند افراد کی نہیں ہے، ہماری آزادی کا سوال ہے، ہماری وحدت کی بحالی کا سوال ہے، ہماری خوشحالی کا سوال ہے، جس کے اوپر ہم دنیا کے اوپر باور کروانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم میمورنڈم پیش کریں گے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر میں، لیکن ایک بات کہ یہ لڑائی ہم سب لوگوں نے لڑنی ہے، یہاں لڑنی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر لڑنی ہے، گلگت بلتستان کے اندر لڑنی ہے، اور پھر اپنے تمام تر پاکستان کے مظلوم محکوم عوام کو ساتھ جوڑتے ہوئے، ہندوستان کے مظلوم محکوم عوام کو ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ گلگت مقبوضہ کشمیر کی جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے وہ ہو، یا یہ جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے، ان کا تو آپ نے ذکر کیا کہ کیوں موجود نہیں ہے، ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے جیلوں کے اندر جانا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی جانیں لٹانا پڑتی ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہاں امن کی بات کرتی ہے، اور یاسین ملک نے بھی وہاں
امن کی بات کی, خوشحالی کی بات کی. یہی جرم تھا اور یہی قدر ہمارے درمیان مشترک ہے جس لیے ہم سرابہ احتجاج ہیں. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہم لوگوں نے منظم ہو کے اپنے حقوق کے لیے بھی, اپنی آزادی کے لیے بھی اس لڑائی کو جاری و ساری رکھنا ہوگا. بہت شکریہ. بہت